ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس کانفرنس کی صدارت معروف ماہر قرآنیات مولانا محمد عنایت اللہ اسد سبحانی صاحب فرما رہے ہیں، اور اس کانفرنس میں کلیدی خطاب محترم جناب انجینئر ایس امین الحسن صاحب کا ہوگا۔ آپ کو قرآنیات سے خاص دلچسپی ہے، جدید علوم سے بھی بخوبی واقفیت رکھتے ہیں، نوجوانوں میں آپ کی شخصیت کافی مقبول اور معروف ہے۔ جناب انجینئر ایس امین الحسن صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، سامعین اور ناظرین، ہدایت پبلیکیشنز کی طرف سے قرآن کانفرنس 2022 کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہدایت پبلیکیشن کا ادارہ اس سے پہلے بھی عالمی سطح کی آن لائن کانفرنس کر چکا ہے اور وہ وقت کے سلگتے موضوعات کو ٹیک اپ کرتا ہے۔ اس بار امت مسلمہ کی نئی نسل کے لیے بالخصوص کووڈ کے پس منظر میں، جہاں لوگوں کے لائیولی ہوڈز ختم ہو گئے، نوکریاں چلی گئیں، چھوٹے چھوٹے تاجر اور بزنس مین ان کی تجارتیں ٹھپ ہو گئیں، ایسے میں محسوس کیا گیا کہ قرآن کیا رہنمائی دیتا ہے۔ نوجوانوں کو بتایا جائے کہ لائیولی ہوڈ بہت ہی اہم ترین شعبہ ہے زندگی کا۔ قرآن و سنت میں اس سلسلے میں کافی رہنمائی ملتی ہے۔ اس پوری کانفرنس میں آپ 18-20 فاضل مقررین، قرآن کے مفسرین، سیرت اور حدیث پر نگاہ رکھنے والے اور سبجیکٹ ایکسپرٹس بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ دنیا میں اپنی معاشی صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ اس کانفرنس کا سینٹرل تھیم ہوگا۔ میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو دو متضاد عناصر سے اس کی تخلیق ہوئی، مٹی اور روح۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے۔ اس جسم کے جتنے ریکوائرمنٹس ہیں، اس دنیا کی زندگی کی جتنی ضروریات تھیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں رکھ دیا، اسی مٹی میں پھیلا دیا، اور انسان کا کام ہے کہ اسے تلاش کر کے اپنے لیے ان چیزوں سے استفادہ کرے۔ اس کی تخلیق کا ایک دوسرا عنصر، اس کا ایک دوسرا ایلیمنٹ روح ہے، اور روح ایک آسمانی شے ہے، اس لیے اس کی غذا کا سامان اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ جہاں تک یہ جسم ہے، جہاں تک یہ دنیاوی زندگی ہے، اسے بہتر بنانے، خوشگوار بنانے، باعزت زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کو معاشی تگ و دو کرنا ضروری ہے۔ حضرت آدم جب جنت میں تھے تو ان بنیادی ضرورتوں کے سلسلے میں انہیں متفکر ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن نے سورہ طٰہٰ میں بتایا، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں جنت میں تھے اور ان کی بنیادی ضرورتیں وہاں پوری ہو رہی تھیں۔ قرآن نے سورہ طٰہٰ میں ان کے سلسلے میں بتایا کہ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری۔ تو جہاں تک مادی اور جسمانی ضرورتوں کا تعلق ہے، انسان کو اس دنیا میں خود سے تلاش کرنا پڑے گا۔ جنت میں جب تک وہ تھا، اس کی یہ بنیادی ضرورتیں وہاں پوری ہو جاتی تھیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا اور بتایا کہ جب تک یہ دونوں جنت میں تھے، وہاں ان کو نہ بھوک ستاتی تھی، نہ بھوک کے لیے پریشان ہونا پڑتا تھا، نہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے انہیں کچھ تگ و دو کرنی پڑتی تھی۔ ساری چیزیں خواہش کے ساتھ جیسے ہی تمنا کریں وہ حاضر ہے۔ تو کہا کہ نہ انہیں وہاں بھوک ستاتی تھی اور نہ وہاں وہ ننگے رہتے تھے، کپڑوں کا بھی جنتی انتظام تھا۔ پھر بتایا کہ پینے کے لیے پانی یہ بھی بنیادی ضرورت ہے، اور جنت میں تو نہریں موجود ہیں، اور نہ انہیں دھوپ ستاتی تھی۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی 3 بنیادی ضرورتیں ہیں، 4 کا ذکر ہے اس آیت میں۔ یہ کہا گیا کہ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی۔ 4 ضرورتوں کا تذکرہ آیا: بھوک، کپڑا، پیاس اور چھت۔ اسے اگر آپ ری آرڈر کریں گے، ری ارینج کریں گے تو روٹی، کپڑا، مکان، یہ 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ پھر اسے اور آپ ری آرڈر کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کی 2 بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے رائٹ ٹو فوڈ اور دوسرا ہے رائٹ ٹو شیلٹر۔ رائٹ ٹو فوڈ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اسے کھانا ملے، اسی میں پانی شامل ہے۔ اور رائٹ ٹو لائیولیہوڈ یعنی کھانے تک پہنچنے کے لیے، یا یہ کہ بھوک مٹانے کے لیے جس رزق اور روٹی کی ضرورت ہے اس کے لیے لائیولیہوڈ چاہیے، نوکری چاہیے، کوئی نہ کوئی معاشی سرگرمی چاہیے۔ اور اسی کا حصہ ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ آج کے زمانے میں تعلیم کے بغیر اچھی نوکریاں نہیں ملتی، تعلیم کے بغیر دنیا میں جو ریسورسز اویلیبل ہیں ان تک رسائی ہوتی نہیں۔ تو ایک اگر اس کو ری آرڈر کرتے ہیں، ری ارینج کرتے ہیں، تو رائٹ ٹو فوڈ ایک امپورٹنٹ رائٹ ہے انسان کا، اور دوسرا ہے رائٹ ٹو شیلٹر۔ کپڑا اسی کا حصہ ہے، گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے کپڑا چاہیے اور بیرون میں گھر چاہیے۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ انسان کو یہاں اس دنیا میں اپنی محنت اور اپنی کوشش سے اسے تلاش کرنا ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں 3 پوائنٹ فارمولا۔ پہلا یہ ہے کہ تھنک بگ، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، ایک بندہ مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ہماری رہنمائی زندگی کے ہر شعبے میں کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن تو وہ قرآن ہے جو انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، روحانیت کا راستہ، تعلیم کا راستہ، معاشرت کا راستہ، معیشت کا راستہ، سیاست کا راستہ، زندگی کے تمام امور میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں جو 3 پوائنٹ فارمولا ہے ان میں سے پہلا ہے تھنک بگ، بڑا سوچنا ہے۔ ایکٹ اسمال، ہاں قدم چھوٹے چھوٹے اٹھانے ہیں۔ بڑی سوچ تھنک بگ اور ایکٹ بگ یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی کمپنی کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایوریج آدمی کے لیے سوچ بڑی ہو، آئیڈیا بڑا ہو، منزل دور تک وہ دیکھ سکے، ویژن اس میں کلیئر ہو، یہ پہلا کام ہے۔ اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا چاہیے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تھنک بگ کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا آئیڈیا بہت دور کا تھا، ان کی سوچ بڑی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے نکلے تو انہوں نے جو ڈیزائن کیا، جو پلان کیا دعوت کے لیے، وہ انٹرنیشنل لیول پر ان کی سوچ تھی، عالمی سطح کی سوچ تھی۔ اور اس زمانے کے جو انٹرنیشنل ٹریڈ کاروان کے روٹس تھے، ایک چائنا سے چل کر مصر تک ایک راستہ جاتا تھا، یمن سے چل کر ملک شام تک ایک دوسرا راستہ جاتا تھا۔ اس ہائی وے میں آپ نے اپنے 3 بیٹوں اور ایک بھتیجا جسے بیٹے کی طرح آپ نے پالا، ان 4 لوگوں کو آپ نے اس راستے پہ بٹھایا جو تجارت کا راستہ تھا، تجارت کی شاہراہیں تھیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بٹھایا۔ اور کعبۃ اللہ کی دیواریں جب اٹھا رہے تھے تب بھی انہوں نے دعا کی، اپنی بیوی اور بچے کو لا کر بسایا۔ تو یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ دیکھیے رزق کے سلسلے میں کتنی دور تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا۔ تھنک بگ اس کو کہتے ہیں۔ اس راستے میں اپنے بچوں کو لا کر بٹھایا، کہا کہ پروردگار میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں میں سے ایک کو لا کر میں نے یہاں بسایا ہے، ایسی جگہ جہاں کوئی گھاس پھوس کے اگنے کا امکان نہیں ہے، بے آب و گیاہ وادی ہے، لیکن بچوں کو لا کر بسانے کا، فیملی کو لا کر بسانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نماز قائم کریں۔ پروردگار ہمارے بچوں کی طرف لوگوں کے دلوں کو موہ دے،
انہیں نیک نامی عطا فرما۔ تجارت کے لیے بہت ضروری ہے گڈ ول، لوگ آپ کو پہچانیں، لوگ آپ کے کردار کو پہچانیں، لوگ آپ سے قریب آئیں، ڈیلنگ کرنے کے بعد آپ سے اطمینان ہو جائے، یہ ہے لوگوں کا آپ کی طرف رجوع ہونا۔ اور کہا کہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ پھل چونکہ وہاں نہیں ہوتے تھے، پھل سے مراد جوسی فروٹس بھی ہیں، ڈرائی فروٹس بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈ کے کاروان یہاں آئیں، یہاں بزنس ہو، یہاں بازار لگے، یہاں فیئر لگے، یہاں میلہ لگے تجارت کا، اور دنیا بھر سے یہاں سامان آئے۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور اس زمانے سے لے کر آج تک سارے پھل مکے میں ملتے ہیں۔ ان کے بچوں کو تجارت کرنے کا موقع ملا، اور تاجروں کے درمیان دعوت کو رکھنے کا موقع ملا۔ دونوں کام با ایک وقت، تجارت بھی ہو جائے اور تاجروں کے پاس اسلام کی دعوت دی جائے، تو دعوت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک کہ ان کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اور ایک تاجر، ایک ٹریڈر سال کے 365 دن محنت نہیں کرتا، 1 2 3 ٹرپس اور 3 ٹریڈ فیئر، اس کے بعد اس کے سال بھر کی کمائی ہو جاتی ہے، باقی وقت دعوت کے کام کے لیے لگا سکیں۔ اس لیے آپ نے اپنے بچوں کو تجارت کی راہ پر لگایا، خود وہ تاجر تھے، اور تاجروں میں دعوت کا کام ہوا، جس کے نتیجے میں اسلام عرب کے مختلف علاقوں میں پہنچا۔ یہ ہے تھنک بگ اور ایکٹ اسمال۔ دوسرا ہے آپ ویژولائز کریں آپ اپنے بزنس کو، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، کلیئرلی ویژولائز کریں۔ آپ کی چھوٹی تجارت ہے، اسے آپ اسکیل اپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ ویژولائز کریں۔ آپ آلریڈی ایک تجارت کر رہے ہیں، اسی میدان سے متعلق 10-20 لوگوں کو جمع کر لیں تو کلسٹر بنتا ہے۔ حکومت کی طرف سے بہت سی مراعات ملتی ہیں، بہت سی سبسڈی ملتی ہے، تو آپ کلسٹر فارمیشن کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مان لیں کہ جینس پینٹ بناتے ہیں، آپ مچھلی کی فارمنگ کرتے ہیں، آپ تور کی دال اگاتے ہیں، تو کلسٹر فارمیشن کے تحت جو سہولتیں ملتی ہیں اس کا آپ کو ادراک ہونا چاہیے۔ ویژولائز کرنا ہے، آپ کو یہ ویژولائز کرنا ہے کہ اس بزنس کو آپ اگر انٹرنیشنل سطح پہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی راہیں کھلی ہوئی ہیں، اس کے سلسلے میں بھی سوچنا چاہیے۔ تھنک بگ، 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر ہمارا مال فلاں جگہ جانے لگے، اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اگر آپ کا بزنس اب تک آپ نے ڈیجیٹل دنیا میں اسے تعارف نہیں کرایا ہے تو اسے کرانا پڑے گا۔ آپ کو بہت سے ایسے ویب سائٹ جیسے رفاہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہے، رفاہ مارٹ ہے، اس طرح کے ویب سائٹس میں، اس طرح کے سائٹس پر آپ کو لسٹنگ کرنی پڑے گی آپ کے پروڈکٹ کو، تاکہ آپ کا پروڈکٹ دور تک جا سکے۔ یہ ویژولائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ کی تجارت اگر اب تک معمولی سطح سے کر رہے تھے، لیکن ہندوستان کے قوانین کے تحت اسے مرتب کرنا، اسے ڈھنگ سے چلانا، اگر یہ نہیں کر سکے تو اس کو ویژولائز کیجئے اور اسے اسٹینڈرڈائز کریں۔ یہ دوسرا کام ہے۔ پہلا کام ہے تھنک بگ ایکٹ اسمال، دوسرا کام ہے ویژولائز کریں کہ آپ اپنے بزنس کو کس سطح پر لے جانا چاہتے ہیں، اگلے 1 سال میں، اگلے 2 سال میں، اگلے 5 سال میں، اس پر غور و فکر کریں۔ اور تیسری بات اور آخری بات جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا بزنس ایسا ڈیزائن کریں جس میں یونیکنیس ہو، جس میں کوئی انوکھا پن ہو۔ آج کی دنیا کمپٹیشن کی دنیا ہے۔ آج کوئی بھی گاہک وہ محتاج نہیں ہے کسی ایک دکان کا، کسی ایک سپلائر کا، کسی ایک وینڈر کا۔ اتنا کمپٹیشن ہے، اگر آپ نہیں تو دوسرا دینے کے لیے تیار ہے، اس سے بیٹر پروڈکٹ دے رہا ہے، اس سے بیٹر پرائز دے رہا ہے۔ تو اس لیے اس کمپٹیشن کی دنیا میں یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کا یونیکنیس کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کامیاب تاجر تھے۔ آپ کی زندگی کا بہت تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہیے بحیثیت تاجر۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی اسٹریٹجی آپ نے بنائی، ریسورسز کی اسٹریٹجی بنائی۔ آپ کے پاس کیپٹل موجود نہیں تھا، ریسورس کو کیسے مینیج کیا جائے اس کی اسٹریٹجی آپ نے بنائی۔ آپ نے ہیومن ریسورس کی اسٹریٹجی بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تجارت کو دور تک لے جانے کے لیے مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائی، کیسے اس کی مارکیٹنگ کرنی چاہیے، کیسا نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں لانا چاہیے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ لوگوں کو بہت کم معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تجارت کرتے تھے۔ وہ جو عام چیزیں مارکیٹ میں ملتی ہیں اس کی تجارت نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے بہت ہی ریئر خوشبو کی چیزیں، پرفیومز
اور اس زمانے میں اور جو قیمتی اشیاء جو آج کے زمانے میں تو بہت آسانی سے انٹرنیشنل چیزیں مل جاتی ہیں، فورین سے جو چیزیں آتی ہیں وہ مل جاتی ہیں، لیکن آج سے 20-25 سال تک پہلے بھی یہ چیزیں آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئٹمز مکے میں پرووائڈ کرتے تھے جو مکے اور اطراف اور آس پاس میں کہیں وہ آئٹمز ملتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کا بھی سفر کیا، وہاں سے بھی مال یمن میں پہلے سے آتا تھا۔ آپ یمن کے سفر پر جاتے تھے تو یمن سے بھی مال لاتے تھے، اور وہ مال لاتے تھے جو اس وقت اس زمانے میں افریقہ میں جو ڈیولپڈ تھا، عرب کنٹریز سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز وہاں تھے، تو وہاں سے بھی مال آتا تھا، یمن کے پورٹ میں آتا تھا، یمن سے مکہ میں بھی لا کر بیچتے تھے، یمن سے لے جا کر ملک شام میں بھی بیچتے تھے۔ یونیکنس کچھ نہ کچھ ہو۔ آپ کا یونیکنس یہ ہے کہ ایک بزنس مین 2 مرتبہ کماتا ہے، جب وہ چیز کو خریدتا ہے تب بھی کماتا ہے، جب چیز کو بیچتا ہے تب بھی کماتا ہے۔ عام لوگ ایک آئٹم کو 100 روپے میں خریدتے ہیں، اگر آپ نے 90 روپے میں خرید لیا تو آپ نے 10 روپے وہیں کما لیا، اور پھر 100 روپے کا آئٹم آپ 110 روپے میں بیچتے ہیں تو پھر 10 روپے کمائیں گے آپ۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اوور ہیڈ کاسٹ کو کیسے کم کیا جاتا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاروان کے لیڈر بنتے تھے، کاروان لے جاتے تھے، موقع نہیں اس کی تفصیل بتانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کاروان لے جاتے تھے تو اس زمانے میں مختلف گاؤں میں پڑاؤ کرنا پڑتا تھا، وہاں گاؤں کے ذمہ داروں کو سیفٹی منی دینی پڑتی تھی تاکہ قافلہ آسانی سے گزرے، آنے اور جانے میں مال کی حفاظت ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگیننگ بہت اچھی کرتے تھے، آپ کا پریزنٹیشن کا سٹائل اچھا تھا، کمیونیکیشن بہت شاندار تھا، آپ کا اخلاق و کردار اتنا اچھا تھا۔ محلے اور قبیلے کے جو لیڈرز جن کو سیفٹی منی دی جاتی تھی، وہ کہیں آپ نے آدھا کر دیا، اور کہیں بعض لوگوں نے آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر وہ مفت کر دیا، یعنی یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس فری ہے، آپ آ اور جا سکتے ہیں، وہاں کے مقامی باشندوں کو کچھ فائدہ کرا دیتے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوور ہیڈ کاسٹ کو بچایا۔ اسی لیے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے متاثر بھی کہ اس سے پہلے بھی بی بی خدیجہ انویسٹمنٹ کرتی تھی، اور انویسٹمنٹ میں جو ریٹرن ملتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انویسٹ کرنے کے بعد اس سے زیادہ ریٹرن ملنے لگا۔ یہی تو ہے کہ آپ کا کسٹمر آپ سے سیٹسفائی ہو، اور آپ ویلیو فار دی منی دیں، اور آپ جو پروڈکٹ دیں اس سے آپ کا گاہک خوش ہو جائے، اور مارکیٹ میں جو سامان ملتا ہے اس سے اچھا سامان ملا، مارکیٹ میں جو سروس ملتی ہے اس سے اچھی سروس آپ نے دی، تو لوگ ضرور آپ کی طرف آئیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن و سنت میں ہمارے لیے اس دنیا میں جینے، تجارت کرنے، بزنس کرنے کے بے شمار اصول بتائے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کانفرنس میں تفصیل کے ساتھ ہر پہلو کو سامنے لایا جائے گا، قرآن و سنت کے پہلو بھی سامنے آئیں گے، اور ماڈرن مینجمنٹ اور بزنس اسٹریٹجیز، اور ہندوستان کی صورتحال، یہاں کے قوانین میں کیا نئی سرگرمیاں انجام آپ دے سکتے ہیں۔ جب آپ اچھے صاحب ثروت بنیں گے، مالدار بنیں گے، دولت کمائیں گے، تو آپ بھی ایک اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں، دنیا کو بھی آپ بہت کچھ دے سکتے ہیں، حج پر جا سکتے ہیں، آپ یتیم خانہ بنا سکتے ہیں، انسانوں کی بھلائی کی جو سرگرمیاں دنیا میں چل رہی ہیں ان سب میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، تنظیموں، اداروں، جماعتوں کو دے سکتے ہیں۔ پیسے ہی نہ ہو، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، تو دیگر لوگوں پر کیا خرچ کر سکتے ہیں؟ دنیا کو کیسے سنوار سکتے ہیں؟ دنیا میں ایک اچھی خوشحال زندگی بسر کرنے کے لیے معاشی تگ و دو کرنا چاہیے۔ غلطی سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی قناعت، یاد رہنا چاہیے کمانے میں قناعت کی اسلام تعلیم نہیں دیتا، خرچ کرنے میں قناعت کی تعلیم دیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کمائیں، اس سے اسلام منع نہیں کرتا۔ ہاں، اسراف نہ کریں، تبذیر نہ کریں، خرچ اتنا ہی کریں جتنی آپ کی ضرورت ہے، اور باقی سب خدا کا پیسے ہے، بندوں کا پیسے ہے، آپ اس کے امین ہیں، آپ اس کے ٹرسٹی ہیں، اور وہ ساری دولت دنیا میں آپ تقسیم کریں تاکہ خوشحالی آئے، غربت دور ہو سکے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ معاشی تگ و دو اور سرگرمی اسلام کے نزدیک نہ صرف پسندیدہ ہے بلکہ اسوہ بتاتا ہے انبیاء کا اور صحابہ کا کہ یہ بہت ہی اہم ترین کام ہے، اور مال و دولت کے ہوتے ہوئے آپ ایک اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں، بچوں کی بھی دولت چھوڑ کر جا سکتے ہیں، اور دنیا میں
دیگر انسانوں کی بہترین خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا کی خوشحالی، مال و دولت کی فراوانی، تجارت میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔